قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا اور پوری زندگی میں آپ اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں دکھا سکتے کہ جس کتاب کے نازل ہونے کے بعد فوراً اس نے کئی علوم کو پیدا کر دیا اور کئی شعبات کو قائم کر دیا ہو۔ لیکن قرآن حکیم وہ واحد و یکتا کتاب ہے کہ جس نے اپنے نزول کے فوراً بعد 1-2 صدیوں کے اندر 40 سے زیادہ علوم دنیا والوں کو عطا فرمائے اور وہ قرآن ہی کے اندر سے پیدا ہوئے۔ پھر امت کے علماء نے انہیں مدون کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ان ہدایت یافتہ لوگوں نے قرآن سے کیسی روشنی حاصل کی ہوگی؟ اگر آپ اندازہ فرمائیں تو آپ کے سامنے اگر چند مثالیں رکھوں تو ادب اور نثر کے میدان کے اندر قرآن کے فیض سے علم لغت اور لینگویجز کا علم وجود میں آیا، علم نحو وجود میں آیا، پھر علم صرف وجود میں آیا، پھر علم بلاغت کی ایک پوری دنیا آباد ہوئی، پھر علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع کی کئی برانچز قائم ہوئی، اور علم المعاجم اور ڈکشنریز کا علم وجود میں آیا۔ یہ سب کچھ قرآن ہی کے فیض سے حاصل کیا گیا۔ پھر علم قراءت 7 اور قراءت 10 کے علوم مدون ہوئے۔ پھر فقہ، اصول فقہ اور اصول فقہ پہ سب سے پہلی کتاب الرسالہ کے نام پہ حضرت محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمہ نے تحریر فرمائی۔ پھر تفسیر، اصول تفسیر کا علم وجود میں آیا، پھر اسباب نزول کا علم وجود میں آیا، اور اسباب نزول کے اوپر حضرت امام الواحدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر، آپ کی کتاب مایہ ناز، وہ ایک اپنا معیار رکھتی ہے۔ اس کے بعد کئی کتابیں قائم ہوئیں اور تحریر فرمائی گئی۔ اس کے بعد اصول تفسیر کے اوپر بھی علماء نے بہت محنتیں کی اور اس کے اوپر کتابیں تحریر فرمائی۔ پھر اس کے بعد علم اسوات، علم الدلالات اور علم الاعداد وجود میں آیا۔ اس کے علاوہ اور کئی علوم جو قرآن سے اخذ کیے گئے۔ تو قرآن یہ مصدر اور مرجع ہیں کہ قرآن ہی اصل ہے اور باقی علوم اس کی فرع ہیں۔ کیونکہ قرآن ہی سے سارے علوم حاصل کیے گئے، تو ہمیں قرآن کی قدر کو پہچاننا چاہیے اور اس کی حق کو ادا کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے سینوں کو، ہمارے قلوب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔